وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد ملت، سرمایہ اہل سنت، عالم جلیل، خطیب ذیشان جناب حضرت علامہ مولانا محمد غیاث الدین قادری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے اس محفل سعید میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور قبلہ کے علم میں، فضل میں، کمال میں، جمال میں، عمر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. اور مجھ سے پہلے الحمدللہ بڑے مذلل انداز کے اندر بڑے عالمانہ اور فاضلانہ انداز کے اندر جناب حضور قبلہ عالم جلیل، فاضل نبیل، خطیب دل پذیر جناب حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب زیدہ مجد، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قوت گویائی میں، آپ کے علم میں، آپ کے سینے کو اللہ کریم مزید علم کا گنجینہ بنائے، اور آپ کے جو بھی کلمات ہیں اللہ کریم ان میں قملی والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی مٹھاس شامل فرمائے، اور اللہ کریم انہیں زندگی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے میرے دوست صاحباب یہاں تشریف فرمائے اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے جو ٹائم دیا گیا وہ آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے، کیونکہ اس کے بعد میں آگے جانا ہے. میں اختصار کے ساتھ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں اپنی گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضرات گرامی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مجھے توضع بھی حضرت نے یہی عنایت فرمایا، حکم دیا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میرا محبوب جو ہے وہ اخلاق عظیم پر فائز ہے، آپ کا اخلاق عظیم ہے. اس سے آیہ کریمہ کے شروع میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ. عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب کسی کلام میں پختگی لانا مقصود ہو، کسی کلام کو مضبوط کرنا ہو، تو پہلے حرف انا یا انا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یعنی جب کسی کلام میں پختگی لانا مقصود ہو، مضبوطی لانا مقصود ہو، تو وہاں پر حرف انا یا انا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بات میں کوئی شک نہ رہے، شبہ نہ رہے. اور اسی طرح جب اہل عرب کسی کلام کو تاکید در تاکید کرنا چاہیں، یعنی اس کلام میں مزید پختگی لانا چاہیں یا مضبوطی لانا چاہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ حرف انا کے بعد لام مفتوح کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اب اس بات میں، اس کلام میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تو جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر حرف انا بھی موجود ہے، اور اس کے بعد آگے لعلا یعنی لام مفتوح بھی موجود ہے. گویا رب اعلان فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خلق عظیم، رب فرما رہا ہے کہ اے لوگوں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لا ریب لا شک، یہ بات بالکل اتھینٹک ہے، اس میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میرا محبوب جو ہے وہ اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہے، اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اوپر یہ معنی کیا کر دیا آپ نے؟ تو بھائی لا علا، علا عربی زبان میں علا کے دو معنی بنتے ہیں۔ کتنے؟ دو، ایک استعلاء حقیقی اور دوسرا معنی جو ہے وہ استعلاء مجازی۔ علا بمعنی استعلاء حقیقی، علا بمعنی استعلاء مجازی۔ اب یہاں پر ہم نے استعلاء حقیقی کا معنی مراد لینا، اور جب ہم استعلاء حقیقی کا معنی مراد لیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اب کرسی نیچے میں اس کے اوپر ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ زید علی السقف، کہ زید چھت کے اوپر ہے، اب چھت نیچے ہے، زید اس کے اوپر ہے۔ تو جو استعلاء حقیقی ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کے اوپر فائز ہو جانا، اور استعلاء مجازی کا معنی کیا بنتا ہے کہ کسی چیز پر فائز ہو جانا، کسی چیز پر مشتمل ہو جانا۔ اب ہم یہاں پر معنی لیں گے استعلاء حقیقی کا، معنی وہی رہے گا، معنی وہی رہے گا، لیکن معنی میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ معنی وہی ہوگا لیکن نکھار پیدا ہوگا۔ اب معنی ہم کیا کریں گے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، جیسے زید چھت کے اوپر، چھت نیچے، زید ممبر کے اوپر، ممبر نیچے، زید فرش پر، فرش نیچے، فرش کے اوپر زید۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے لوگوں جسے اخلاق عظیم کہتے ہیں یا جسے اخلاق کہتے ہیں وہ میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہے، اور میرا محبوب اس سے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ میں ترجمانی یوں کر لیتا ہوں، رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے لوگوں محبوب اوپر، اخلاق نیچے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اخلاق کو بھی عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اخلاق کو بھی اگر مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، اخلاق کو بھی اگر احترام اور وقار ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اس واسطے میرا محبوب جو ہے اس کا مقام اخلاق سے بڑھ کر ہے، برتر ہے، بالا ہے، بلکہ اخلاق سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اب میرے دوستوں توجہ، جب ہم عربی زبان کو دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے اندر خلق کا معنی، کیونکہ لفظ مطلب خلق عظیم، خلق کا معنی عام طور پر عادت یا سیرت کیا جاتا ہے۔ خلق کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ عادت یا سیرت۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ ڈکشنری کے حساب سے عادت اور سیرت کا معنی وہ نہیں بنتا جو لفظ خلق کا معنی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ عادت بدل سکتی ہے، سیرت بدل سکتی ہے، مگر خلق کا مقام اور ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو نا، ایک شخص ہے، اس کی عادت ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، صبح سویرے اٹھنا اس کی عادت ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے نہیں بھی اٹھ پاتا، تو آپ نے دیکھا کہ عادت ہے بدل گئی۔ اس طرح ایک شخص کی سیرت ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، سخی ہے بڑا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مال خرچ نہیں بھی کرتا، سخاوت نہیں کر سکتا، تو عادت بھی بدل گئی، سیرت بھی بدل گئی۔ لیکن خلق کا معنی کیا ہے؟ میں ڈکشنری کے حساب سے آپ کو خلق کا معنی سمجھا دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔
مثال کے طور پر ایک شخص ڈرائیونگ سیکھتا ہے، ڈرائیور بنتا ہے، تو اس کو سکھانے والا جو ٹیچر ہے نا، وہ اس کو پہلے نا گیئر لگانے کی مشق کرواتا ہے، گاڑی میں بٹھا کے، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، یہ چوتھا۔ میں پہلے کی بات کروں، آج کل تو آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی نا، تو میں پرانے دور کے حساب سے، کیونکہ میں خود پرانا ہوں، اس واسطے پرانے دور کے حساب سے بات کرتا ہوں، تو وہ سکھاتے ہیں ان کو کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر ریورس گیئر، ان کی مشق کرواتے ہیں، وہ پکا ہو جاتا ہے نا جب اس معاملے میں، تو پھر اس کو گاڑی سٹارٹ کروا کے پھر وہ میدان میں لے جا کے اس کو کہتے ہیں کہ اب تو پہلا گیئر لگا، کلچ دبا، پہلا گیئر لگا، اب میرے دوست کو کلچ دبایا، گیئر لگایا، وہ کہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ریس کو بڑھاتا جا اور پاؤں آہستہ آہستہ اٹھاتا جا، تو اس انداز سے اس کو وہ گاڑی چلانا سکھاتے ہیں۔ اب وہ گاڑی چلاتے چلاتے، ایکسرسائز کرتے کرتے مشاق ڈرائیور بن جاتا ہے، ایک مکمل ڈرائیور بن جاتا ہے۔ اب وہ روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے، بسیں چلاتا ہے یا ویگن چلاتا ہے، کوئی بھی، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اب وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، گفتگو بھی کر رہا ہے، اور ڈرائیونگ ہو رہی ہے، ٹریفک میں جا رہا ہے، رش میں جا رہا ہے، اب اس کا خیال کہیں اور ہے، وہ کہیں اور مگن ہے، لیکن اچانک سے اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اگرچہ خیال اور ہے، اگرچہ کہیں اور مگن ہے، لیکن اچانک سے کیا کرتا ہے، وہ خود بخود اس کا پاؤں، خود بخود اس کا پاؤں ایکسیلیٹر سے ہٹ جاتا ہے، کلچ پہ دوسرا پاؤں آ جاتا ہے، وہ اس کو دبا لیتا ہے اور بریک لگا لیتا ہے، گاڑی کو روک لیتا ہے۔ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یار یہ اچھا ہوا اس نے گاڑی روک لی، وگرنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا، جی ہم کہاں پہنچتے۔ تو اب یہ جو عمل ہے نا، یہ جو بغیر ارادے کے ہو جائے، بلا قصد ہو جائے، یہ فعل خیال کہیں بھی ہو لیکن خود بخود گاڑی بندہ کنٹرول کر لے، یہ عمل جو ہے نا، اس کا لغوی معنی خلق کا یہ بنتا ہے، یعنی جب عادت اتنی پکی ہو جائے، اتنی راسخ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ اس میں غلطی نہ ہو، گنجائش نہ ہو، تو اس کو خلق کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عادت بدل سکتی ہے، سیرت بدل سکتی ہے، مگر خلق کبھی نہیں بدل سکتا۔ اسی واسطے رب نے اپنے پیارے محبوب کے خلق کو، اللہ نے اخلاق مصطفیٰ کو خلق سے تعبیر فرمایا، لعلی خلق عظیم فرما کر رب نے اعلان فرما دیا کہ عادت بدل سکتی ہے، سیرت بدل سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، دنیا کا کلام بدل سکتا ہے، دنیا کا اطوار بدل سکتا ہے، لیکن کملی والے مصطفیٰ کا خلق اور کردار کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرا مصطفیٰ اخلاق عظیم کے اوپر فائد ہے۔ اور قربان جاؤں اسی مقام پر میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس مقام پر بول اٹھے اور کیا خوب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ بولے اور بول کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ۔ ایسے ملانی بلند آواز سے سبحان اللہ۔
خالق حسن و ادا کی قسم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ میرا محبوب اخلاق عظیم کے اوپر فائل ہے، یعنی فرمایا کرم فرمانا میرے محبوب کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ میرے محبوب کا خیال کہیں بھی ہو، میرا محبوب کہیں بھی سوچ رہا ہو، لیکن میرا مصطفیٰ مخلوق پر کرم ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا فطرت ثانیہ ہے، یہ اخلاق عظیم سے اوپر فائد ہے۔ فرمایا خیال کہیں بھی ہو، یہ بے چینوں کو چین عطا فرما دیتے ہیں، خیال کہیں بھی ہو، بے اطمینانوں کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، خیال کہیں بھی ہو، بے سکونوں کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، بے مرادوں کو مراد عطا فرما دیتے ہیں، خیال کہیں بھی ہو، شکی کو سعید بنا دیتے ہیں، بدبخت کو خوش بخت بنا دیتے ہیں، خیال کہیں بھی ہو میرے محبوب کرم فرما دیتے ہیں، ارے جہنمیوں کو سینے سے لگا کر جنتی بنا دیتے ہیں۔ کہیں بھی خیال وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب توجہ یار، اللہ محبوب کے اخلاق کو عظیم فرما رہا ہے۔ توجہ، اخلاق مصطفیٰ کو رب عظیم عظیم فرما رہا ہے۔ اب میرے دوستوں توجہ، جس کے اخلاق کو رب عظیم کہہ دے تو وہ اخلاق پھر کتنا عظیم ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آپ دوسری پڑھ لیں۔ وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اچھا، بسا اوقات عقل انسانی، ادراک انسانی، شعور انسانی کسی چیز کو بڑا عظیم تصور کر لیتا ہے کہ انسان کی نظر میں وہ چیز بڑی عظیم ہوتی ہے، بڑی عظیم، لیکن جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کی نظر میں اس چیز کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مثال کے طور پر دنیا ہے، ہم اس دنیا کو بڑا عظیم تصور کرتے ہیں، ایسے ہی دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کے خزانوں کو، جائیدادوں کو بڑا عظیم تصور کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم ہے۔ لیکن اللہ سے نہ پوچھ لیں کہ یا اللہ جس کو ہم بڑا عظیم سمجھ رہے ہیں تیری نظر میں اس کی کیا وقت ہے؟ اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا الا قلیل۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیا جس کو تو بڑا وسیع سمجھتا ہے نا، یہ پیٹرول کے خزانے، یہ سونے اور چاندی کی کانیں، یہ ہیرے اور جواہرات کی کانیں، یہ بہتے ہوئے پیٹرول کے چشمے جن کو تو زر مبادلہ سمجھتا ہے، بہت بڑی دولت سمجھتا ہے، اپنے ملک کا بہت بڑا سرمایہ سمجھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سونا چاندی پیٹرول، یہ سمندر کے اندر جو خزانے لامتناہی خزانے تیری نظر میں یہ عظیم ہے، لیکن یہ کل ملا کے جتنا بھی مال ہے اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں یہ قلیل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ دیکھیں بھائی پہاڑوں کو ہم بڑا عظیم سمجھتے ہیں، بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بڑا طاقتور سمجھتے ہیں پہاڑوں کو، اور پہاڑ دیکھ کے ہم حیران بھی ہوتے ہیں کہ یار اتنے بلند پہاڑ، کیٹو کی چوٹی دیکھ لیں پہاڑ کی، اتنی بلند ہے، کئی ہزار فٹ بلند ہے، اور دیکھنے کے لیے بندے کو پہلے اپنی پگڑی سنبھالنی پڑتی، ٹوپی سنبھال، پھر وہاں تک نظر پہنچتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہم دیکھ کے کہتے ہیں واہ سبحان تیری قدرت، تو نے کتنی بڑی چوٹی، کتنا بڑا پہاڑ بنایا، ہم بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اب ہماری نظر میں تو یہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے، زمین کی میخ ہے، اس سے اللہ نے زمین کا جو زاویہ ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے، پہاڑوں سے میخیں ہیں، یہ قرآن میں یہ زمین کی میخیں، ہم کہتے ہیں یار بہت بڑے پہاڑ ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں گئے پوچھا کہ مولا
ان پہاڑوں کی تیری نگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، اللہ اکبر، ارشاد ربانی ہوا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اگر میں ان پہاڑوں پر نازل فرماتا تو تم قرآن دیکھتے کہ قرآن کا جلال دیکھ کر، قرآن کا جبروت دیکھ کر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جن پہاڑوں کو تو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، بڑا عظیم سمجھتا ہے، اللہ فرماتا میں قرآن ان پہاڑوں پر نازل کرتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن قربان جائیے، پھر آپ میرے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا اس کے تلے آ جاؤ، عظمت مصطفیٰ کو تسلیم کر لے، اپنے دل سے بغض مصطفیٰ نکال اور شان مصطفیٰ دے۔ یہ قرآن فرمایا اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن دیکھو یہی قرآن رب نے دل مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ میرے دوستو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن اللہ نے مصطفیٰ کے دل پر نازل فرمایا۔ لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، پاش پاش نہیں ہوا، ریزہ ریزہ نہیں ہوا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، کوئی عیب پیدا نہیں ہوا، کوئی کجی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے کسی پہاڑ میں بھی وہ قوت، وہ طاقت موجود نہیں جو قوت دل مصطفیٰ میں موجود ہے۔ قربان جاؤں، اس لیے رب نے قرآن دل مصطفیٰ پر نازل کیا۔ وہ قرآن اللہ فرماتا ہے اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پہاڑ ہماری نظر میں تو بڑی چیز تھی، ہم تو اسے بڑا عظیم تصور کر رہے تھے، لیکن رب فرما رہا ہے نا، میری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں ایک پہاڑ ہے، بس ٹھیک ہے تمہارے لیے عظیم ہو گئے، میرے لیے قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا الا قلیل۔ اسی طرح حضرت نے پہلے آپ کو یہ بھی بیان فرمایا، آپ کو حضور والا نے بڑا اچھا نکتہ تھا۔ ہاں جی، یہ ساتوں سمندر حضرت بادشاہ فرما رہے تھے کہ ہم ان کو بڑا عظیم تصور کرتے، ان کا دوسرا کنارہ ہماری نگاہ میں ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہم ان کو بڑا عظیم تصور کرتے۔ اور پھر دنیا میں جتنے درخت ہیں بے شمار ہیں، حضرت انسان اس کا شمار کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ بھی بڑے عظیم ہیں، درختوں کا شمار نہیں ہو سکتا، سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے پوچھ رہے ہیں، ہاں جی اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیا وقت ہے؟ تو اللہ قرآن میں واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساتوں سمندروں کی روشنائی بنا لو اور جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمے بنا لو، اور فرمایا پھر میرے کلمات لکھنا شروع کر دو، لکھتے رہو لکھتے رہو۔ ساتوں سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، کلمے گھس جائیں گی، لیکن فرمایا پھر بھی میرے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر 7 سمندر اور لے کر آ جانا، اور پھر اسی طرح لکھنے کے لیے کلمے بھی اور
اور لے کر آ جانا، پھر لکھنا شروع کرنا۔ فرمائے لکھتے لکھتے زمانے بیت جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، ہزارہ سال گزر جائیں گے، کلمے گھس جائیں گے، لکھتے لکھتے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیہ، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کا ذکر ہو اور محبوب کا ذکر نہ ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اذان پڑھے رب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، نماز پڑھے رب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، تورات پڑھے رب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، اور انجیل پڑھے رب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، زبور پڑھے رب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، درود پڑھے رب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے، قرآن پڑھے رب کا ذکر اور محبوب کا ذکر۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں رب نے اپنا ذکر رکھا ہے وہاں اب رب نے اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے۔ اس واسطے مصطفیٰ کے دشمنوں تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کی قسم قیامت تک بلکہ تا ابد جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں وہاں ذکر خدا، جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے میں ترجمانی کر لیتا ہوں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس لیے فرما دیا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اے انسان ذرا تصور کر کہ اس دنیا میں تیری کیا حیثیت ہے، تیری میری کیا حیثیت ہے۔ میں اس بات کو یوں سمجھاؤں گا کہ یہ کتاب ہوتی ہے نا، کتاب ضخیم کتاب، موٹی کتاب، کئی جلدوں پر مشتمل، تو اس میں ایک کیڑا ہوتا ہے، کیڑا کتاب کا کیڑا اندر ہوتا ہے اس کے، اب وہ اسی کتاب میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے کل کائنات وہ کتاب ہی ہے، کیونکہ اس سے وہ باہر نکلتا ہی نہیں، اسی کتاب میں پیدا ہوتا ہے، اسی کتاب میں مر جاتا ہے، اس کے لیے وہ کل کائنات۔ اسی طرح آگ کے اندر بھی ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے کل کائنات آگ ہے، وہ آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ میں ہی مر جاتا ہے۔ اب اس کیڑے کو یہ نہیں پتا کہ اس دنیا سے، اس آسمان سے جہان آگے اور بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں مینڈک کی مثال دینے لگی، ایک کنویں کا مینڈک ہے، ایک سمندر کا مینڈک ہے۔ مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ سمندر میں آئی نا تو یعنی تو سمندر کا پانی جب باہر آیا نا تو اس میں ایک مینڈک بہتا ہوا کنویں میں جا کر گرا، سمندر کا مینڈک۔ اب جب وہ کنویں میں جا کر گرا تو کنویں کا مینڈک تھا کالا، کمزور، اور جو سمندر کا مینڈک اس کی رنگت چمکتی ہوئی، تر و تازہ، موٹا، صحت مند۔ اب وہ جو کنویں کا مینڈک تھا نا وہ قریب آیا اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ سمندر کے مینڈک نے کہا کہ میں سمندر سے آیا ہوں۔ تو کنویں کا مینڈک کہنے لگا کہ
ذرا بتا تو صحیح کہ سمندر کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب کنویں کے مینڈک نے نا 1.5 فٹ یا 1 فٹ کی اس نے چھلانگ لگائی، کہنے لگا تمہارا سمندر اتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ اس نے پھر آدھے کنویں کا چکر لگایا، کہنے لگا اتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا بولے میں تجھے کیسے سمجھاؤں، میری بد نصیبی ہے، شومی ہے قسمت کے میں کنویں میں آ گیا ہوں، تجھے میں بتا نہیں سکتا اور تو نہیں سمجھ سکتا، تیری سمجھ میں آنے والا نہیں، سمندر کتنا وسیع ہے۔ اب اس کنویں کے مینڈک کو آیا غصہ، اس نے پورے کنویں کا گول چکر لگایا، کہنے لگا تیرا سمندر اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو قسمیں کھا لے میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو تیری میری حیثیت اس دنیا میں یہ ہے، ہم اس دنیا میں زمین پر پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں رب کی کائنات کی وسعتوں کا ادراک ہی نہیں ہے۔ یہ 7 آسمان ہیں، ان کی وسعتیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا، پھر اسی طرح سارا معاملہ، پھر نظام شمسی ہے، پھر ستاروں کی دنیا ہے، پھر چاند ہے، پھر اس کے بعد سیاروں کی دنیا ہے، کہاں کہاں میاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اتنی بڑی کائنات اللہ فرماتا ہے یہ قلیل، میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ رب فرماتا ہے یہ قلیل، یا اللہ پیٹرول کے خزانے، رب فرماتا ہے یہ قلیل، یا اللہ یہ پیٹرول کے چشمے، فرمایا یہ قلیل، ہیرے کی کانیں، فرمایا یہ قلیل، جواہرات کی کانیں، یہ قلیل، سونے اور چاندی کی کانیں، یہ قلیل، دنیا کی جائیدادیں، یہ قلیل، یہ خزانے، سب قلیل، یا اللہ کوئی عظیم بھی ہے؟ فرمایا سنو، ساری کائنات میری نگاہ میں قلیل ہے، لیکن ہاں میرے مصطفیٰ کا ایک اخلاق ہے جو مجھے سب سے بڑھ کر عظیم ہے۔ مصطفیٰ کا اخلاق عظیم ہے، صرف اخلاق مصطفیٰ، دنیا کو تو رب نے قلیل کہہ دیا ہے۔ اور پھر قربان جاؤں، جب رب نے مصطفیٰ کو دیا، نوازا، تو پھر کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دنیا کو تو قلیل کہہ دیا اور محبوب کو دیا تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کثیر عطا فرما دیا ہے۔ توجہ، او بھائی یہاں سے آپ چلو، زندگی ختم، آپ زمین کا دوسرا کنارہ صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتے، مشرق مغرب شمال جنوب نسلیں ختم ہو جائیں گی، زمین کی وسعت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن قربان جائیں اس پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو رب قلیل کہے اور محبوب کو دے تو کثیر کہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ سارے خزانے مصطفیٰ کو دے دیے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے، یہ قلیل کا عالم ہے۔ جب میں نے محبوب کو کثیر دیا ہے تو کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اب مصطفیٰ اس لیے فرماتے واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں، کوئی تخصیص نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں، عزت کے خزانے، فضل کے خزانے، کرم کے خزانے، مقامات کے خزانے، شان کے خزانے، جنت کے خزانے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، ارے عطا فرمانے والا خدا ہے، تقسیم کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز قلیل ہے اور میرے مصطفیٰ کا کردار اخلاق عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست آدھا گھنٹہ میرا ہو گیا مکمل، بس میں ایک چھوٹی سی بات اخلاق مصطفیٰ کی کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج ہمارا بحیثیت حضور کا غلام ہمارا جو اخلاق ہے نا نہایت پستی پر ہے۔ ہم جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا مفاد ہوتا ہے۔ کوئی مالدار ہے تو دولت مند ہونے کی وجہ سے اس سے اخلاق سے پیش آ جاتا ہے، کوئی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہے
طاقتور بندہ ہے، تو اس کی پوسٹ کی وجہ سے، اس کی کرسی کی وجہ سے ہم اس سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ کوئی اگر روبدار ہے تو ہم اس کے روب کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اس سے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور اپنی روش تبدیل کر لیتے ہیں، سچائی کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی جابر آدمی، طاقتور آدمی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سچ بات اس کے سامنے کہنے سے ڈرتے ہیں اور اخلاق کا جو مقام ہے اس سے نیچے گر جاتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں صرف اس کے رعب کی وجہ سے۔ اس کے ظلم کو نہیں دیکھتے، ہم اس کی طاقت کو دیکھتے ہیں۔ وہ جابر ہے یہ نہیں دیکھتے، ہم اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی کمزور نظر آ جائے تو پھر جو اس کے سامنے یوں کھڑا تھا نا، کمزور کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اخلاق سے گرتے ہوئے ایسے ایسے کلمات سے نوازتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر اخلاق سیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی دیکھ، میرے مصطفیٰ کا کردار دیکھ۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا، میرے کملی والے مصطفیٰ فاتحانہ انداز میں جب مکہ میں داخل ہوئے، تمام مکے کے اندر جو مشرکین تھے وہ جمع ہو گئے، میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں، اب سب سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ آپ کو گالیاں دینے والے بھی وہاں پر موجود ہیں، آپ پر تانا زنی کرنے والے بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو گلے میں میرے دوستوں پٹا ڈال کے گلیوں میں گھسیٹنے والے بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو ستانے والے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب وہ ڈر رہے ہیں کہ آج مصطفیٰ کریم یہ فاتح بن کر آئے ہیں، آج ان کی طاقت ہے، آج ان کے قبضہ اختیار میں ہر چیز ہے، آج ہمارا کوئی حال نہیں، آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی نبوت والی گردن اٹھائی اور پوچھا کہ میرے سامنے کانپ رہے ہو، تم مجھ سے کیا توقع کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، ہم پشیمان ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا آج ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا اگرچہ طاقت میرے پاس ہے، اگرچہ قوت میرے پاس ہے، اگرچہ اختیار میرے پاس ہے، لیکن میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ جتنے بھی یہاں کھڑے ہو خوش ہو جاؤ، جو اپنے وہ تو اپنے ہیں، تم بیگانے ہو، میں نے تو بیگانوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے گفتار مصطفیٰ۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مکان تھا، اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے، ٹیک لگا کر۔ ایک بوڑھی، بلکہ عورت تھی، یوں کہہ لیں عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان سے ٹیک لگا کے نہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس عورت نے مکان کی کھڑکی کھولی، آواز اس کے کانوں میں آئی تک کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ قمری والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تو وہ کافرہ تھی۔ بڑا غصہ آیا، اس نے کھڑکی بند کر دی تاکہ میں آواز ہی نہ سنوں۔ اب میرے قمری والے مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ اس عورت کو ناگوار گزرا ہے کہ میں اس کے مکان سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے وہاں سے آپ نے چلنا چاہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ابھی میرے آقا نے ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، رب نے منع فرما دیا۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک ٹیک نہیں لگی تھی نا اس مکان کے ساتھ آپ کی، تو یا رسول اللہ اس مکان میں رہنے والے جہنمی تھے، لیکن اب آپ کی ٹیک لگ گئی ہے، آپ نے اس کی جو بد اخلاقی ہے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا اے محبوب، آپ نے ٹیک لگائی ہے، اس نے کھڑکی بند کی، جب اس نے
مکان کی کھڑکی بند کی، رب نے اس کے دل کی کھڑکی کو کھول دیا ہے، ابھی یہ باہر نکلے گی۔ اب میرے دوستوں، میرے مصطفیٰ، ابھی وہاں سے آپ ہٹے نہیں تھے، وہ عورت دروازہ کھولتے ہوئے دوڑ کر قدمین مصطفیٰ پر گری کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر فاتح ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے آپ میرے اس کردار کو، میری اس بد اخلاقی کو برداشت کر رہے ہیں۔ ارے جب آپ کا اخلاق کتنا بلند ہے تو دین اسلام کتنا بلند ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو یہ ہے کردار مصطفیٰ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔